مسجد نبوی شریف ایک ایسا مرکزی مقام ہے کہ جہاں حاضر ہونا ہر صاحب ایمان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسی خواہش ہے، ایک ایسی تمنا ہے کہ جو کبھی بھی انسان کو قلبی طور پر سیراب نہیں ہونے دیتی ہے۔ جتنی بار بھی آپ مدینہ منورہ حاضر ہوں گے تو ہر بار مسجد نبوی شریف حاضری پر آپ کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوگی کہ کاش مجھے یہ حاضری دوبارہ نصیب ہو جائے۔ یہ باب صدیق اکبر ہے، درود شریف بھی پڑھتے رہیں ساتھ ساتھ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہذہ خوخۃ سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جیسے ہی باب صدیق سے داخل ہوں گے، گیٹ نمبر 2 ہے، باب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر باقاعدہ آپ کو یہ تغرہ آپ کو لگا ہوا نظر آئے گا۔ تو لکھا ہوا ہے کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک جھونپڑی ہے، ان کا گھر ہے۔ تو یہ باب صدیق اکبر ہے، یہ والا بھی باب صدیق اکبر ہے، اور یہ حرم قدیم ہے۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا گھر یہاں کیوں بنایا تھا، کیونکہ ان کے گھر کے بالکل سامنے یہ جو جالی مبارک کا آپ کو حصہ نظر آ رہا ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دروازہ مبارک ہے۔ حجرہ مبارک کا دروازہ مسجد نبوی شریف میں یہاں سے کھلا کرتا تھا، اور یہ جو حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر انور ہے، اور اکابر صحابہ کے دور میں درود و سلام سر مبارک کی جانب سے پیش ہوتا تھا، کیونکہ پہلے مواجہہ شریف کا حصہ کھلا ہوا نہیں تھا۔ یہ باب رحمت ہے۔ باب رحمت عموماً یہ دروازہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ بند ہوتا ہے، اور باب رحمت وہ جگہ ہے یہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر موجود تھا، اور ابھی آپ جاتے ہیں تو اس پورے پورشن میں انہوں نے کناتے لگا کر بند کیا ہوا۔ جی یہ جہاں پر آپ اس وقت موجود ہیں، آپ کو یہ خاص قسم کے پلرز نظر آ رہے ہیں، یہ پلرز آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ کو لوکیشن سمجھ آ رہی ہے؟ جی یہ باب رحمت ہے، اور یہ آپ کو کچھ مختلف رنگ کے پلر نظر آ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں گول پلرز ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حجرہ مبارک ہے، بہت مختصر، زیادہ نہیں ہے، بہت چھوٹا سا ہے۔ حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ یہاں رہا کرتی تھی، اور مسجد نبوی شریف میں اس طرف قبلہ ہے، ٹھیک ہے، اس طرف روضہ مبارک ہے، اور یہاں دائیں طرف باب صدیق اور باب رحمت ہے۔ یقینی طور پر مسجد نبوی شریف میں یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام متعدد مرتبہ بلا حساب و کتاب تشریف فرما رہے ہیں۔ یہاں یقیناً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین لگے ہیں، یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آرام فرمایا ہے، تو یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انفاس قدسیہ کی خوشبو موجود ہے۔ ادھر تو باب جبریل ہے، یہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے، اصحاب صفہ یہاں بیٹھا کرتے تھے۔ 100 کے قریب اصحاب صفہ کا ذکر جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے رسالے میں کیا ہے۔ یہ آپ کو یہاں پر ایک اور جگہ نظر آتی ہے، یہ مقام، اس کے اندر ایک محراب ہے، یہ محراب تہجد کہلاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پر تہجد کی نماز ادا فرماتے تھے، لیکن یہاں پر ابھی آگے ایک جگہ بنا دی گئی ہے تاکہ اس چبوترے پر لوگ نماز ادا کر لیں۔ نشانی یہ ہے اس حجرہ مبارک کی کہ یہاں ایئر کنڈیشن کے اس طرح سرکلز بنے ہوئے، اسی طرح کا ایک حجرہ پیچھے بھی ہے اس ایریے میں بھی۔ اب یہ صحن مبارک آ گیا۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اس مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ممبر شریف موجود تھا، یہ ممبر شریف کا مقام ہے، اور اگر آپ یہاں محراب کے پاس آپ کو ایک پلر نظر آئے گا، یہاں پر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تنے کو دفن فرما دیا تھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ اپنے ممبر شریف کے پاس دفن فرمایا تھا، اور حدیث شریف میں کیا ہے، ما بین بیتی و ممبری،
روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے حجرہ مبارک اور میرے ممبر کے درمیان جو حصہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اس کو جنت کا باغ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ روئے زمین پر وہ مقام ہے جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قدمین شریفین سب سے زیادہ لگے، حجرہ مبارک سے ممبر شریف، ممبر مبارک سے سبحان اللہ۔ تو جو لکڑی کے تنے کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک خاتون نے، یہ شرف ایک عورت کو نصیب ہوا کہ انصار میں سے ایک خاتون نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے لکڑی کا ممبر بنوایا۔ اور ہوتا یہ تھا کہ پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک لکڑی کے تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ تو انصار میں سے ایک خاتون نے 3 اسٹیپس پر مبنی ایک لکڑی کا ممبر بنا دیا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو بجائے اس کے کہ اس لکڑی کے تنے پر آ کر وقف فرماتے، کھڑے ہو جاتے، ٹیک لگاتے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے آگے تشریف لے گئے اور ممبر پر آ کے تشریف فرما ہو گئے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں اس وقت مسجد نبوی شریف میں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی ایسا بچہ بلک بلک کر رو رہا ہے کہ اس کی ماں کو اس سے دور کر دیا گیا ہو، لیکن مسجد میں کوئی بچہ نظر نہیں آ رہا۔ کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ممبر مبارک سے نیچے اترے، اس لکڑی کے تنے کے پاس گئے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ لکڑی کا تنا رو رہا تھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود مسعود کے لمس کی وجہ سے اللہ نے اس بے جان تنے میں زندگی عطا فرما دی۔ تو یہ جدائی وہ لکڑی کا تنا برداشت نہ کر سکا، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حجرہ مبارک سے تشریف لاتے، اس لکڑی کے تنے پر ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے، لیکن اس بار جب قدمین شریفین وہاں نہ رکے اور آگے تشریف لے گئے تو وہ لکڑی کا تنا حضور کی جدائی میں رونے لگا۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو اللہ تمہیں دوبارہ تر و تازہ کر دے، اور تم چاہو تو میں تمہیں جنت میں لگا دوں، تمہارے پھل سے انبیاء استفادہ کریں۔ تو اس تنے نے یہ پسند کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں لگا دیا جائے۔ تو حضور نے جو مقام عطا فرمایا وہ یہ تھا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ممبر شریف پر جو قدمین شریفین کی جگہ تھی، ممبر کے ساتھ اس لکڑی کے تنے کو دفن فرما دی۔ تو اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قدمین شریفین وہاں لگا کرتے آلی محمد اللہم صلی علی محمد